ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے خبردار کیا تھا کہ دجال کانا آئے گا اور خدا بنے گا. اندازہ لگاؤ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا آدھا کافر. اور حدیث کے الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی جھوپڑی پوری دنیا کی، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی بستی، کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا. پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے پہرا دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، ہم آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف کا بیان. دوستو، بیان کو پورا سننا اور ہمارے چینل حافظ مختار آفیشیل کو سبسکرائب کر لینا. چلیے چلتے ہیں بیان کی. آج ایک عجیب مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اس کو اس حیثیت سے سمجھو کہ قرآن کریم نے نماز امت کو عطا فرمائی، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تجارت کے معاملات، احکامات بتائے، حکومت کرنے کا طریقہ کار قرآن کریم نے بتایا، شادی بیاہ کے مسائل و احکام قرآن کریم نے بتائے. اللہ کا پاک کلام اتنا وسیع ہے کہ اس نے کسی موڑ کو اور کسی شعبے کو خالی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ ہم مسلمانوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان. بہت خوبصورت بیان ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے. بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل شان حنیف ریئیکٹ کو بھی سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں. پیری مریدی کا جو ایک طریقہ ہے، لوگ مرید بنتے ہیں، پیر اپنے مرید بناتے ہیں. قربان جاؤں مالک کائنات کے کلام پر، اس کا بھی طریقہ کار قرآن نے بیان فرمایا. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو پیری مریدی ہے یہ یوں ہی ہے بس، اس کے لیے بھی قرآن نے ضابطے بتائے. مطلب میرا یہ ہے کہ قرآن کریم نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی جو مسلمانوں کی ضرورت کی ہو. ویسے تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ہمیں سارے قرآن کی ضرورت نہیں. کیا کریں گے قرآن کا؟ وہ لوگ تو قبروں میں چلے گئے جو قرآن کریم کے بغیر ایک منٹ زندہ نہیں رہ سکتے تھے. ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا جاگنا سونا، ان کی ہر وقت کی سوچ اللہ کے قرآن پر غور کرنا ہوتا تھا. انہوں نے محنت کی ساری زندگی قرآن کریم کی افضلیت پر، اس کے حق ہونے پر. اور یہ جو قرآن مسئلہ بیان کرنے لگا ہے آپ کو، یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب پیر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مرید صحابہ ہیں. ذرا خیال تو کرو، پیر کو بھی دیکھو اور مریدوں کو بھی دیکھو. پیر امام الانبیاء اور صحابہ کرام کی سارے جہان کی امت میں سب کے سردار. اور پھر اس پیری مریدی میں سب سے بڑا چکر پڑتا ہے عورتوں کا، مستورات کا، خواتین کا. قرآن کریم نے وہ مسئلہ بیان کیا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ ہماری دکھتی رگ پکڑ لی قرآن کریم نے. اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں جو ایک بات آئی ہوئی ہے، او میاں پیر ہوئے جو جائی ہوئے، ساکو کیا ساکو پیری نال غرض ہے، ساکو ان دے اعمال نال کہیں غرض ہے. وہ جو کچھ کرے ودا ساکو کیا. بس مثالہ سنویں میاں قرآن کریم دا ورقہ اگر گندی نالی وچ ڈھے پوے، قرآن تو نہیں بگڑدا، چلو نالی تو گندی ہے، قرآن دا تو اکرام کرنا پوسی نا. پیر اگر گندے عمل کردا تو کرے پیا، ان دی مثال قرآن نال دین دین. ارشاد فرمایا مالک کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے حکم دیا، او میرے پیارے نبی، میرے محبوب نبی، میرے کالی کملی والے، مزمل کی جیسی کالی کملی اوڑھنے والے، او موٹی چادر اوڑھنے والے، والضحیٰ، او میرے محبوب چمکتے چہرے والے، واللیل اذا سجا، سیاہ زلفوں والے میرے محبوب، یا ایھا النبی، میرے نبی. میرے نبی جب آپ کے پاس، آپ کی مجلس میں آپ کی عقیدت مند عورتیں آئیں، ماننے والی عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات، مومن عورتیں آئیں، مسلمان عورتیں آئیں. جب میرے نبی تیرے پاس عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات،
युबायिना का मुरीद बनने के लिए आए, आपको पीर बनाने के लिए आए, आपकी अजमत का इकरार करने के लिए आए। ओ मेरे नबी, जब तक उनसे 6 वादे ना ले लो, 6 शर्तें पूरी ना करें, मेरे महबूब आपको रहमत वाला हाथ उठाने की इजाजत नहीं। उन आने वाली औरतों से 6 शर्तें पहले आप पूरी कराएं, वादा कराएं उनसे। मेरे नबी, आप कोई नौजुबिल्लाह मामूली पीर तो नहीं, इमामुल अंबिया का हाथ तब उठेगा जब आने वाला 6 शर्तों को पूरा करने का वादा करेगा। नबी को बैत के लिए, मुरीद बनाने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए अल्लाह पाक ने शर्तें बना दी। 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 6 शर्तें हैं। और हमारे यहाँ ऐलान होता है, जय मुरीद होना होवे आवन जय। बल्कि हुन तो दुख लगता है, मुल्क च फिरदे आसी जिवें आगे ऐलान होंदे फिरदे होंदे सन ना, मंजी पीड़ा छुका लो ते बर्तन करी करा लो। हुन आवाज आंदी है, कह मुरीद होना हो तो आ जाओ। इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ काली कमली वाले, ओ इमामुल अंबिया, ओ शहंशाह कायनात, जब औरतें मुरीद बनने के लिए आए, आपका बैत होने के लिए आए, तेरे हाथ पर हाथ रख करके इकरार करने के लिए आए, युबायिना का बैत करने के लिए आए, उनसे पहली शर्त ये लेना, अला अल्लाह युशरिकन बिल्लाहि शैआ। पहली शर्त उनसे ये लेनी है कि मैं तुम्हें तब अपनी मुरीद बनाऊंगा जब मैं तुम्हारी तरफ रहमत वाला हाथ बढ़ाऊंगा, जब तुम वादा करो कि अल्लाह की जात में, अल्लाह की सफात में किसी को शरीक नहीं ठहराए। अल्लाह वहदहू ला शरीक को एक मानोगी, नफे नुकसान का मालिक उसी को तस्लीम करोगी, घाटे वाधे का मालिक उसी को समझोगे, दिल से, जुबान से नहीं। दिल इस बात पे पुख्ता हो जाए कि उसके सिवा दरख्त का पत्ता हिलाने वाला कोई नहीं, समंदर का कतरा हिलाने वाला कोई नहीं, जमीन के जर्रे को हरकत देने वाला कोई नहीं, पहाड़ की कंकर को हरकत देने वाला कोई नहीं, हवा के झोंके को इधर से उधर चलाने का हुक्म देने वाला उसके सिवा कोई नहीं। अंदाजा लगाओ। उधर हदीस पाक में आता है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्तूरात को, खवातीन को, सहाबियात को मुरीद बनाते थे, बैत फरमाते थे, तो यूं नहीं, हर सहाबिया की तमन्ना थी मैं रहमत वाले हाथ पे हाथ रखूं, मेरे हाथ को नबी का हाथ लग जाए। और ये हाथ पता कौन सा है? खुदा की कसम, हाथ तो हाथ रहा, इसकी उंगली का इशारा हो गया, चांद का कलेजा फट गया। ये वो हाथ है, यतीम के सर पे फिर गया तो बादशाह बन गया। ये वो हाथ है, दरख्तों को इशारा कर दिया, जड़ों से उखड़ कर खिदमत में आ गए। फरमाया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नबी नहीं, इमामुल अंबिया हैं, आप रसूलों के रसूल हैं, पर औरतों को बैत करने के लिए मेरी तरफ से ये इजाजत नहीं है कि आप इनका हाथ नंगा अपने हाथ पे रखें या अपना हाथ इनके हाथ पे रखें। आओ, इमामुल अंबिया को इजाजत नहीं। यह हाथ तो वो अजीब किस्मत वाला हाथ है। सहाबी कहता है, मैं हुजूर की वफात के बाद जिस बादशाह के दरबार में जाता, बादशाह लोग मेरा हाथ पकड़ कर सूंघते और कहते थे, ये खुशबू हमें मार्केट में कहीं नहीं मिलती, ये खुशबू कहीं भी दस्तयाब नहीं, तुझे कहां से मिली? सहाबी रोने लगा और कहने लगा, मुझे जहां से ये खुशबू मिली वो मार्केट बंद हो गई। सहाबी कहता, मैं बीमार पड़ा था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मदीने में मुझे सख्त तकलीफ हुई, बुखार हुआ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पूछने के लिए तशरीफ लाए, मेरा हाथ पकड़ के फरमाया, तेरा क्या हाल है? उस दिन से आज तक मेरे हाथ से खुशबू आती है। किताबें उठा करके देखो हदीस पाक की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को बैत फरमाते हैं, उनके हाथ में कपड़ा पकड़ाते हैं और फिर उस कपड़े को हुजूर पकड़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
حالانکہ ہر صحابیہ کی تمنا ہے، ہر عورت کی یہ خواہش ہے، ہر عورت کے دل کی یہ حسرت ہے کہ میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ کو لگ جائے، اور ہے بھی امام الانبیاء۔ آج جو لوگ کہتے ہیں وہ جی پیر کا درجہ تو پیر بات جیسا ہے، اس سے کیا پردہ، کوئی بات نہیں۔ ارے یہ پیر نہیں، یہ نبی نہیں، رسول نہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یبایعنکا، جب بیعت کرو، ارادہ کرو، مرید بناؤ صحابیات کو، ان سے پہلے وعدہ لے لینا، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، ذرہ برابر شیعہ کا لفظ ہے، ذرہ برابر بھی میرے سوا کسی خانقاہ کو، کسی مزار کو، کسی قبر کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی غوث کو، کسی قطب ابدال کو بالکل مشکل کشا نہ مانے، اولاد دینے والا نہ مانے، بیماری دینے والا نہ مانے، بیماری ہٹانے والا نہ مانے، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ ایک اللہ کی ذات۔ کتابوں میں حدیث دجال بڑی لمبی ساری آتی ہے، وہ مشہور ہے حدیث دجال کے نام سے، یعنی دجال کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں نوکری کے لیے پریشان تھا، فلانی قبر پہ جا کے میں نے سجدہ کیا، میری پریشانی دور ہو گئی، فلانی جگہ جا کر کے میں نے نظر نیاز چڑھائی، میری فلاں تکلیف دور ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے پاس جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، اور وہ کہے گا مجھے خدا مانو، اور جو نہیں خدا مانیں گے ہزارہا کو نہیں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی سامنے آئے گا، دجال اس کو کہے گا مجھے خدا تسلیم کر، وہ انکار کرے گا، دجال حکم دے گا کہ سر کے اوپر سے پیروں تک اس کو بیچ سے چیر دو۔ چنانچہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ ناک ہے نا، یہ ناک بھی حضور نے اپنے ناک پر انگلی رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس مسلمان کے ناک کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اور اسے چیر دیا جائے گا، اور دجال اسے پھر زندہ کر لے گا، دجال اسے پھر زندہ کر لے گا، اور زندہ کر کے کہے گا زندہ کرنا مارنا خدا کی صفت ہے، اب تو مان جا میں نے دونوں کام کر کے دکھا دیے، اب تو مان جا تجھے میں نے مارا بھی، قتل بھی کرا دیا، کر دیا اور زندہ بھی کر دیا، اب تو میرے خدا ہونے میں شک نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان مسلمان کہے گا اگر تم مجھے 100 مرتبہ چیرے قتل کرے، 100 مرتبہ مجھے زندہ کرے، میں خدا تجھے ماننے کو تیار نہیں، اس لیے هو الذی یحیی و یمیت، یہ تو میرے اس قادر کریم کا کام ہے، تیرا کہاں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے خبردار کیا تھا کہ دجال کانا آئے گا اور خدا بنے گا، اندازہ لگاؤ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا آدھا کافر، اور حدیث کے الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی جھونپڑی پوری دنیا کی، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی بستی، کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے پہرا دیں گے، اللہ اکبر، فرشتوں کا پہرا ہوگا مکے پاک اور مدینے پاک میں، پوری دنیا میں چلے پھرے گا، اتنا قتل عام کرے گا، اتنا قتل عام کرے گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ یوں آتا حدیث پاک میں کہ تنگی اتنی ہوگی، کئی کئی دن کی بھوک ہوگی، حلوہ دکھائے گا، اگر مجھے خدا مانتے ہو تو یہ حلوہ کھاؤ، تیار ہے۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ لالچ کے پیچھے کھانے والے بھی نہ بنو، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے وقت میں ہی وہ ٹائم آ جائے اور کھانے پہ ایمان کہیں چھوڑے بیٹھے ہوں۔
تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ملا پروردگار عالم کی طرف سے لا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، آپ کا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، ان کو بیعت کرنے کا ارادہ نہ کرو جب تک یہ وعدہ پورا نہ کریں۔ یہ وعدہ لو ان سے کہ یہ کسی قسم کا شرک نہ کریں گی، کبھی قبروں پہ جا کر منتیں نہیں مانیں گی، کسی کے بت کے آگے کسی درخت کے آگے سر نہیں جھکائیں گی۔ پہلی شرط تو یہ ہوگی، قرآن ہے یہ، ترجمے میں جا کے دیکھ لینا، 28ویں سپارے کا 8واں رکوع ہے، سورہ ممتحنہ کی آخری آیات ہیں۔ فرمایا ولا یشرکنا، دوسری شرط یہ لینا ان عورتوں سے یہ لو کہ یہ چوری نہ کریں، یہ چوری نہیں کریں گی، پہلی یہ شرط لو۔ دیکھا قرآن کریم کا انداز، قرآن نے اس بات کو منع کر دیا کہ ادھر مرید بنو اور ادھر چلے جاؤ، سال میں پیر آئے گا نذرانے دیتے رہنا، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزے رکھو یا نہ رکھو، زکوٰۃ دو یا نہ دو، قرآن کی تلاوت کرو یا نہ کرو، بس وہ تمہارا پیر ہے، تم اس کے مرید ہو۔ قرآن نے ان چیزوں کی وضاحت کر دی۔ فرمایا دوسری شرط یہ وعدہ لو ولا یشرکنا، عورتوں سے وعدہ لو یہ چوری نہ کریں گی۔ اب قرآن کا انداز سمجھو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کیوں بھئی؟ عموماً چوری ڈاکہ مرد کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی چوری، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کو حکم ملا عورتوں کے بارے میں ولا یشرکنا، ان سے وعدہ لو یہ چوری نہ کریں گی۔ وجہ کیا ہے؟ مرد اونٹ کی چوری کرے گا، گھوڑے کی چوری کرے گا، گائے کی چوری کرے گا، بھینس بکری کی چوری کرے گا، سونے چاندی کی چوری کرے گا، پیسوں کی چوری کرے گا، اور دھن دولت کی چوری کرے گا۔ اونٹ چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے، گھوڑا چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے، سونا چاندی چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں اس لیے حکم دیا، عورت کی آنکھ نے اگر چوری کر لی تو ₹1 کے بدلے میں تیری آبرو واپس نہیں آ سکتی۔ جو خاندان کو گٹا لگ گیا بے غیرتی کی زندگی کٹے گی، عزتیں واپس نہیں آیا کرتی، آبرو واپس نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے فرمایا کہ عورت کی آنکھ کی حفاظت کی جائے، اس کی آنکھ نے چوری کر لی تیرے خاندان کا بھیڑا غرق نہ کہیں ہو جائے۔ اور اس لیے شاعر کہتا کہ آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، کہیں جنگ و جدل میں مارا نہ جائے تو۔ پہلے آنکھ لڑتی ہے، پھر دل متاثر ہوتا ہے، پھر خاندان کی بربادی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن کریم نے پہلا وعدہ یہ لوگ شرک نہ کریں گی، دوسرا وعدہ یہ لوگ چوری نہ کریں گی، اور تیسرا وعدہ فرمایا ولا یزنین، ان سے یہ بھی وعدہ لو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید بننے کے بعد زنا نہ کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی۔ اللہ اکبر، کیا وقت تھا! ایک ایک جملے کی تفسیر کروں تو ایک ایک جمعہ لگ جائے گا۔ جس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وعدہ کرو زنا نہیں کریں گی، قریش کی کئی عورتیں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، بیٹھی بیٹھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مکے کی عورتیں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو زنا کی توبہ ہم سے کرا رہے ہو، کیا آپ نے ہمیں بازاری عورت سمجھا ہوا ہے؟ یعنی ہم کوئی کنجری ہیں؟ ہم کوئی مارکیٹ میں بیٹھنے والی عورت ہیں؟ نہیں سمجھے مطلب، یعنی مشرکوں کی، مکے کی کافروں کی عورت کا بھی یہ مزاج تھا، اور وہ یہ کہتی تھی اور سوچتی تھی کہ خاندانی عورت بھی کبھی بدکار ہو سکتی ہے، وہ بھی کبھی اپنی عزت کسی کو دے سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا حکم ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تم زنا کرتی تھی اور آج توبہ کرو، فرمایا پھر بھی اگر کوئی نہیں کرتی تھی پھر بھی آج توبہ کرے کہ ساری زندگی میں قبر تک بدکاری نہیں ہوگی۔
मेरा अर्ज करने का मतलब और मकसद ये है कि मक्के की काफिर औरत भी ये कहती है कि बदकारी करना तो कंजरियों का काम है, बसारी औरतों का काम है, बदमाश औरतों का काम है। घरेलू औरतें और खानदानी औरतें ऐसे काम कभी नहीं किया करती। 3 शर्तें हो गई, शिर्क ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जिना ना करेंगी। चौथी फरमाया वला यक्तुलना औलादहुन्ना, अपनी औलाद को कत्ल ना करेंगी, अपनी औलाद को नहीं मारेंगी। इसमें 2 तफसीर हैं। एक तो ये कि है तो अपने खामिन की औलाद, है तो हलाल की, पर इसलिए मारना कि इनके लिए रोजी कहां से आएगी, इनके लिए रिज़्क कहां से आएगा, इनके लिए कपड़ा कहां से आएगा, इनकी तालीम के लिए पैसा कहां से आएगा। खुदाबंद करीम ने दूसरी जगह कुरान करीम में एक और ऐलान फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को कत्ल ना करो खर्चे के डर से। तवज्जो, ध्यान करना, अगली बात आई। फरमाया नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, तुम इस काबिल होते ही नहीं कि तुम्हें खिलाया जाए, तुम इस काबिल होते ही नहीं कि तुम्हें पहनाया जाए। मेरी किबरियाई की कसम, तुम रोजी के काबिल नहीं रहते, पर मैं खुदा तुम्हें इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का सदका खिलाता रहता हूं। तुम तो इतने जालिम हो, तुम तो इतने कमीने हो, तुम तो इतने हरकती और गुनाहगार हो गए कि तुम्हें एक दाना ना मिले। कुरान ने वजाहत कर दी, कभी कोई औरत कोई मर्द ये ना सोचे कि हाँ यार दर्जनों बच्चे हो गए, कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और जिसने पैदा किया वो तुझसे ज्यादा फिक्र वाला है। अगर रोजियों पे औलाद होती, बड़ी बड़ी कोठियों वाले, बड़े बड़े मुरब्बों वाले, सारे पाकिस्तान के पीर भी पूज लिए, सारे पाकिस्तान के ताबीज भी ले लिए, बच्चा आज तक बच्चा की शक्ल नहीं देखी। कारें हैं, मोटरें हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, दौलत है, बेगम है और साहब है, दोनों बेगम और साहब सारा दिन कोठी को टक्कर मारते हैं। कोई कोठी में ना हंसने वाला ना रोने वाला। फरमाया वला यक्तुलना औलादहुन्ना, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगी। और दूसरी तफसीर नऊज़ बिल्लाह ये है कि कोई हराम की वजह से अगर बच्चा पैदा हो गया उसको ना मारोगी, इसलिए कि कत्ल का गुनाह ठहरेगा। कुरान करीम की इसी आयत के नीचे मारिफुल कुरान में मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और बुजुर्गों ने बड़ी तशरीह लिखी है कि हमल गिराने वाला भी कत्ल करने में शामिल है। क़यामत के दिन कातिलों के सफ में खड़ा होगा। आज पैसे लेकर के अपने ऐब को छुपाना। फरमाया वला यक्तुलना औलादहुन्ना वला यातीना बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना, शिरक नहीं करोगी, चोरी नहीं करोगी, जिना नहीं करोगी, अपने औलाद को कत्ल नहीं करोगी। 4-5वीं शर्त सबसे ज्यादा खतरनाक आई, अपने खामिंद को ऐब नहीं लगाओगी। यूं ही नहीं, जरा कहीं देर हो गई कि बस उसको कह देना हाँ पता है जिधर जाते हो हम नहीं तुम्हारे पीछे होते, हमारी रूह तुम्हारे साथ साथ चलती है, तुम फलां के साथ हो, तुम फलां के साथ हो। कुरान करीम ने शुबहात के अंदर अपनी इस ज़वाज जिंदगी को आग लगाने से मना फरमाया। और ये जो आजकल औरतें कई जुलूस निकालते हैं, कहती हैं हम कुरान को नहीं मानते, हम इस्लाम को नहीं मानते, हम खुदा के हुक्म को नहीं मानते। खुदा तुम्हें कम मानता है, कुरान तुम्हें कम मुसलमान मानता है। अब तो तरह तरह की आवाजें आने लगी, औरतें कहती हैं हम भी दोष बदोष चलेंगी। यानी दोष बदोष का लोग, आधे लोग तो पढ़े लिखे भी मतलब नहीं समझते, कंधे से कंधा मिला के चलेंगी। कारखाने जाओगे तो हम साथ साथ चलेंगी, कॉलेज में पढ़ने जाओगे हम भी चलेंगे, दफ्तर में काम करने जाओगे तो हम भी साथ चलेंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि एक औरत ने तो यहां तक कहा कि जो हुकूक मर्द के हैं वही औरत के हैं। और ये लफ्ज कहे कि इस्लाम जुल्म करता है। एक मर्द को 4 औरतें करने का इख्तियार है, एक औरत को 4 मर्द रखने का भी इख्तियार होना चाहिए ना। ज़हनियत देखो आप। अच्छा, मर्द शादी करके औरत को अपने घर में लाता है,
4 मर्द, इसके पास मकान तो अपना होना नहीं, बाप भाई दे क्यों, ये 4 मर्दों को सर पे उठाए फिरेगी, कहां ले जाया करेगी ये सारी की सारी मगरबी तरज की जितनी औरतें हैं पहले से इस्लाम की दुश्मन है, कुरान की दुश्मन है, बड़े बड़े घरानों के इन्होंने बेड़े गर्क किए हुए। फरमाया वला यातीन बिबुहतानी अफ्तरीनहु बैन अयदीहिन व अर्जुलिहिन। औरत को इजाजत नहीं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला है कि इन औरतों से आप ये भी वादा लें कि अपने खामिंद को, घरवाले को, अपने पैर को सुबह की निगाह से नहीं देखेंगे, यूं ही खामखा शक कर लेना। तुम आधी नौकरी घर में नहीं देते हो, तुमने कहीं और आंख लड़ा रखी है, मैं जानती हूं, तो आहिस्ता 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 अपने घर को आग लगा लेती है। दिल बिगड़ता बिगड़ता जिंदगी खराब होती होती नतीजा उसका यह होता है कि घर में फिर आग लग जाती है। कुरान करीम ने बड़ी वजाहत की है मस्तूरात के अहकाम की, बल्कि एक और मकाम पे कुरान करीम ने अलग तौर से फरमाया या निसा अल्लबी लस्तुल्लका अहदिम मिनन निसा, ये अलग खिताब फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियों को, अज़वाज मुतहरात को, हमारी माओं को अल्लाह ने अलग खिताब करके फरमाया मेरे नबी की घरवालियों तुम आम औरतों की तरह नहीं, जैसे मेरा नबी सारे जहान से निराला, जैसे मेरा नबी सारे जहान से शान निराली रखता है, इसी तरह से मेरे नबी की घरवालियों के भी शान सबसे ज्यादा है। फला तख़ज़ाना बिलक़ौल, नबी की मस्तूरात को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि तुम्हें जोर से बोलने की इजाजत नहीं, तुम्हें बात जोर से करने की इजाजत नहीं, बल्कि अगर कोई आदमी पूछने आए मेरे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म तो आम है ना उम्मत के लिए भी, और घर पे मर्द ना हो तो औरत को हुक्म है कि तलखी से जवाब दो। इस्लाम में बदअखलाकी कहीं भी जायज नहीं, कभी भी जायज नहीं, लेकिन औरत जब घर में अकेली हो, बच्चे छोटे हो और कोई कुंडी खड़काए, घंटी बजाए, पूछे तो सिर्फ इतना कह दो है नहीं, और अगर फिर कहे किथे गए, कहां गए, मुझे क्या बताए जाते हैं, ताकि आइंदा जब बाबू दफ्तर में मिलेगा और वो कहेगा कि हमारे घर पे तशरीफ लाना, तो बाबू हाथ बांध देना, भाई तेरे घर तो डैन रहती है, ईमानदार खांदी है, मैं को एक दिन गया सा मैनू खान आई है। मुसलमानों, अल्लाह पाक को हमारी बेटियों की, हमारी बीवियों की, बहनों की इज्जत कितनी अजीज है, कुर्बान जाऊं, कितनी अजीज है हमारी इज्जत, हमारी आबरू अल्लाह पाक को कितनी प्यारी है। और अगर औरत ये कहे दरवाजे के पास आकर कहां से तशरीफ लाई थी, अजी लाहौर से, अच्छा मैं बैठक का दरवाजा खोल दूं, आप तशरीफ रखें, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, जूस पियेंगे, पानी पियेंगे, क्या करेंगे आप? वो बड़वा फिर बहाने बहाने रोज आएगा कि यहां तो सब कुछ मिलता है, रोज रोज आएगा फिर। इसलिए फरमाया वला यातीन बिबुहतानी अफ्तरीनहु बैन अयदीहिन व अर्जुलिहिन, अपने खामिन को बुहतान ना लगाओगी। और ये सारी चीजें कुरान करीम ने इसलिए बयान फरमाई कि ये चीजें क़यामत तक हमें पेश आती हैं। बड़ी अजीब बात कही कमंद ने, कहता दिल की नहीं तकसीर, दिल की नहीं तकसीर, कमंद आंखें है जालिम, ये जाके न लड़ती वो गिरफ्तार न होता, ये बेड़ा गर्क कर देती है। इसलिए अपनी हर चीज को पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ रखो। मेरी पर्दे की केसट में मौजूद है कि औरत की नमाज सहन के बजाय बरामदे में अफजल है, और बरामदे के बजाय दलान में अफजल है, और दलान के बजाय अंदर कोठरी में नमाज ज्यादा अफजल है। कोई आ ना निकले। कुरान कितना इज्जत का तकद्दुस करता है, मेरी बंदी को नमाज पढ़ते हुए भी कोई ना देखे। फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, फरमाया मोमिन औरतों, कलमा पढ़ने वालियों,
पैर भी आहिस्ता रखो ताकि चाल से ही कोई तेरे हुस्न का, तेरी सेहत का, तेरी जवानी का अंदाजा न लगा ले। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, आहिस्ता रखो अपने पैर को भी। तो शर्त अल्लाह पाक जल्ले शान ने फरमाई, शिरक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जिना ना करेंगी, औलाद को कत्ल ना करेंगी, अपने खामिन को बुहतान नहीं लगाएंगी। क्या हो गई? 5। याद रखोगे तो इंशाल्लाह काम आएंगी। पर तुमने जो तरीका बना रखा है कि यहीं सुनियर दरवाजे से निकलकर मेरा आवाज मुझे वापस दे जाओगे, के लिए संभालना पड़ा। और खुदा के बंदे अपनी बेटियों को, बहनों को, घर में जाकर बीवियों को कुछ तो बताया करो। हम कारी हनीफ के पास गए थे, उसने कुरान सुनाया और ये मसले बताए। फिल्म वाले तो बताते हैं छोकरों को, मजा आ गया रात, हाय फलाना जो था ना, उसने जो सीन दिखाया, बल्ले बल्ले बल्ले, वो सारे बताते हैं। तुम बड़े शर्मीले हो, कुरान नहीं बता सकते। आखिरी शर्त फरमाया, वला यासीनक फी मारूफ, आखिर में खाता इकट्ठा कर दिया, जितने भी इस्लाम के अहकाम हैं उन सब पर अमल करोगी। जब ये पूरी हो जाएंगी, कुरान का रब्बत देखो, फिर आया हुक्म, फबायिहुन्ना, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इनको बैत करो, अब मुरीद बनाओ, ये तेरी मुरीद है, आप इनके पीर है। फबायिहुन्ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। सारे कहो ना सुभान अल्लाह। फरमाया बैत भी कर, इनको अपने मुरीद भी बना ले, और वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, मेरे महबूब करीम इनके लिए झोली फैलाकर मुझसे बख्शिश भी मांग दे। इसलिए जब तेरी झोली होगी, मेरी करीब होगी, इसका काम बन जाएगा। फरमाया फबायिहुन्ना, अब इनको बैत करो, मुरीद बनाओ, वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, इनके लिए मुझसे माफी तलब करो, इस्तिग़फ़ार करो। मेरे महबूब, झोली तेरी होगी, अता मेरी होगी, जुबान तेरी होगी, खजाना मेरा होगा, इन सब का भला हो जाएगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, मैं खुदा बख्शने वाला हूँ, मैं खुदा रहीम हूँ, मैं खुदा करीम हूँ, मैं अरहमुर राहिमीन हूँ, मेरी जात बख्शने वाली है। आप इनके लिए माफी भी तलब करें और आप इनको 6 शर्तों का पाबंद भी बना दें। जब मुसलमान इन 6 चीजों पे अमल करेगा और सही मानों में इन 6 शर्तों को पूरा करेगा, तब जाकर के हकीकत में पीरी का और मुरीदी का हक अदा होगा। अब इस बात का हमारे पास क्या इलाज है? रमजान से पहले कई इलाकों में पीर चलते हैं कि रोजे बख्शवा लो। हमने सिंध में कई मर्तबा देखा कि जी हमारे पास तो ये गाय है, ये ले जाओ। तो पीर को यूं कहते हुए सुना कि वाह, रोजे 10 आदमियों की बख्शूं, सिर्फ गाय मिल रही है। अल्लाहु अकबर। रोजे बख्शते फिरते, खुद असल में बख्शे बख्शाए तो हैं, खुद ही नहीं रखते हो। इसलिए जो नमाज नहीं पढ़ता वो पीर नहीं हो सकता, जो रोजा नहीं रखता वो पीर नहीं हो, वो चमचीन हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। जो दाढ़ी मुड़ाता है, मुछे मुड़ाता है, बेपर्द औरतों को अपने सामने बिठाता है, और नबी को तो हुक्म मिला हाथ पे हाथ ना रखना, तो पीर नहीं हो सकता, चमचीन हो सकता है। वो एक दफा मैं एक खानका पे, एक बुजुर्ग की खानका पे फातिहा के लिए गया, जाते हम भी हैं, कोई ये अल्लाह वाले बुजुर्ग, हमने इनको ठेके पे थोड़ी दे रखे हैं जो उन्हीं के हो गए। अल्लाह वालों की मज़ारात पे जाना, अपने माँ बाप की कब्र पे जाना सिर्फ सवाब नहीं बल्कि उनका हक है, उनका हक है। तुम तो जाती माँ की कब्र पे सारी जिंदगी फेरा नहीं मारते, हम बाप की कब्र पे फेरा नहीं मारते, उस्ताद की कब्र पे फेरा नहीं मारते। ओ जहां वो लंबा चौड़ा मेला लगता है, दुनिया आई हुई है, माटी घोल घोल के पिलाई जा रही है। अल्लाह वालों ने भी सारी बातें समझा दी। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कितना बड़ा बुजुर्ग है, कितना बड़ा वली है, कितना बड़ा पीर है। अपनी जुबान में किताब में कहता है, अदल करेता थर थर कंबल, अदल करेता थर थर कंबल, ऊंचिया शाना वाले हूँ,
فضل کرتا بخش جاول میں جے مکالے ہوں. او مولا اگر عدل کیا تو میرے جیسوں کا کیا بنے گا، فضل کیا تو میرے جیسوں کی بھی نجات ہو جائے گی. بزرگ ہیں بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے بچ مسجد. تسا جھاڑو نہ دیوا متا کوئی چونک مسجد دا خادم نہ سمجھ ونجے. ہاں کہتا ہے اٹھ فرید جھاڑو دے بچ مسجد تو ستا رب جاگ دائی تیری ڈاڈے نال پرید. وہ ہر وقت جاگتا ہے. کام کر، خدمت کر مخلوق خدا کی، دربار الہی کی عظمت کر. عجب عجب انداز ہے اللہ والوں کے. تو میں ایک اللہ والے کے مزار پہ فاتحہ کے لیے گیا، جانتا تھا نہیں، میری کمر پہ تھاپڑا دیا. وہ کہنے لگا لا 10 روپے. میں کہا لا 5 روپے. میں نے اس کی کمر پہ تھاپڑا دے دیا، میں نے کہا لا 10 روپے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ چل میں نے کہا 5 تو اپنے کاٹ لے، تو نے بھی تھاپڑا دیا ہے، 5 میرے دے دے. انداز آلہ. کئی لوگ آتے ہیں یوں جھک جاتے ہیں جی کمر پہ میری تھاپڑا دے دو. وہ قرآن تینوں وارا نہیں کھانتا، تھاپڑا وارا کھانتا ہے. انداز آلہ زندگی کا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سارا اللہ کا قرآن چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ کر، جن پہ صحابہ اکرام نے ایسا عمل کر کے دکھایا، ایسا عمل کر کے دکھایا. میں اگر ایک ایک چیز کی تفسیر بیان کروں تو کم سے کم 6 جمعے اس آیت کے لیے چاہیے. آؤ پھر میں تمہیں ایک عمل تو بتا ہی دوں. ایک عورت ہے، صحابیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان بنی، حضور کی مرید بنی، سرکار اس کے پیر ہیں. مدینے میں ہجرت کر کے چلی گئی. ماں باپ دونوں کلمہ نہیں پڑھتے، کافر ہیں، مکے میں رہتے ہیں. ماں کو کوئی تنگی آ گئی، غربت آ گئی، ادھر بیٹی کی یاد آ گئی. آخر اولاد ہوتی ہے. کئی 100 میل کا پیدل سفر کر کے مدینہ پاک پہنچی. اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. مدینہ پاک پہنچی، ماں کنڈی کھٹکھٹائی، پوچھا کون؟ بیٹی دروازہ کھولو، میں تیری اماں ہوں، تیری شکل دیکھنے آئی ہوں، تو میری پیاری بیٹی ہے، تجھے ملنے آئی ہوں، مکے سے چل کر آئی ہوں. کوئی یہ اسی محلے میں تو میرا گھر نہیں؟ کیوں بھی ایمانداری سے بتاؤ. لڑکی کو چاہیے تھا بھاگ کے دروازہ کھولتی، اماں کو جفی بھرتی، لپٹ جاتی، امی 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 آ گئی، میری ماں آ گئی، وہ بیٹی بیٹی کرتی. صحابہ کی صحابیات نے، عورتوں نے قرآن پہ ایسا عمل کیا. اللہ غنی کہنے لگی امی جان تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑے گی، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کسی کو بھیج کر اجازت مانگتی ہوں. او کالی کملی والے، کیا کافر ماں کو گھر میں داخل ہونے دوں کہ نہیں؟ جب اجازت ملی، جب دروازہ کھولا، پہلی ایک پہ عمل کیا، لا اللہ یشرکن باللہ شیئا. شرک خود تو کیا کرتی، شرک والی سے نفرت کر رہی ہے. کون ایسا عمل کرے گا آج ہم میں سے؟ نگاہ نبوت نے ان کو اتنا پکا کر دیا تھا، اتنا منزل مقصود پہ پہنچا دیا تھا کہ جنت کے وارث بن گئے صحابہ کرام. کئی دن قیام کیا ماں نے، پھر چلنے لگی تو کہا توجہ کرنا بیٹی، غریب ہوں، اللہ نے تجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، تیری ماں ہوں، کچھ میری خدمت کر. کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تو بس ہو گئی بات، دے دیتی جو شرطا. کہنے لگی اماں اس وقت بھی میں نے حضور سے داخلے کی اجازت مانگی تھی، اب بھی میں اجازت طلب کرتی ہوں کہ ابھی کلمہ تو نہیں پڑھتی، مسلمان تو نہیں بنی، غریب ہے میری اماں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں میں اس کی کوئی خدمت کر دوں؟ اندازہ لگا، اس کا نام اطاعت ہے، اس کا نام فرما برداری ہے، اس کا نام غلامی ہے. اور یہ ہے وہ جو مسلمان بننے کے قابل تھے اور جو مسلمان بن کے مرے، جنہوں نے قرآن اور حضور کے فرمان کو آخری لمحے تک، آخری سانس تک نبھا دیا. جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، میدان کربلا ہے، دشمنوں کا گھیرا ہے، چاروں طرف سے یلغار کر دی، تیر اندازی کر دی، نیزے چلائے، تلواریں چلائی.
नबी का गुलशन उजाड़ दिया, नबी का चिराग बुझा दिया। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासों पे तलवारें चला दी, नबी के खानदान पे तलवारें चला दी, नबी के खानदान को खत्म कर दिया। एक ने भी ना सोचा मेरी तलवार किस पे चल रही है, किसी ने परवाह न की मेरा खंजर किस पे चल रहा है, मेरे नेज़े के सामने कौन है, मेरे तीर की नोक का शिकार कौन बन रहा है। सारा खानदान खत्म कर दिया। मौलाना आजाद मरहूम लिखते हैं सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के एक बदन पे 80 के करीब जख्म है। तलवारें मारी, खंजर मारे, तीर मारे, भल्ले भाले मारे लोगों ने। आखिरी वक्त है फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर का, शेर खुदा के नूरे नगर का, नवासे रसूल है, जिगर गोशा बतूल है, मैदान करबला में अकेला खड़ा है। अल्लाह के हुजूर में झोली फैला दी, ओ मेरे मौला, ओ मेरे खालिक, ओ मेरे पैदा करने वाले, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, मैं सब्र करता हूँ, शुक्र करता हूँ, रोऊंगा नहीं, तड़पूंगा नहीं, फड़कूंगा नहीं, मैं किसी से बदला लेने को तैयार नहीं। जो तेरी रदा है वही मेरी रदा है। अगर तू सारों को लेके राजी, मैं सारों को दे के राजी। मुझे तो तेरी रदा चाहिए। ओ मेरे मौला, ये सामने कासिम इब्न हसन की लाश है, ये अली असगर की लाश है, ये अली अकबर की लाश है, ये गाजी अब्बास की लाश है। ओ मेरे मौला, किस किस को गिनूं, ये खैमे के चारों तरफ ढेर लग गया, सारा खानदान तेरे यहाँ पहुँच गया। झोली फैला दी, मगरचे मैं नवासा रसूल हूँ, जिगर गोशा बतूल हूँ, पर खालिक तू, मालिक तू, मैं तेरा बंदा। इलाही तेरे दरबार में झोली फैलाता हूँ, मेरे खानदान की कुर्बानी कबूल फरमा। दुआ मांगी है सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, मेरा खानदान कबूल फरमा। किसी का सदका कबूल करेगा, किसी की खैरात कबूल करेगा, किसी की नमाज कबूल करेगा, किसी के रोजे कबूल करेगा, किसी का हज कबूल करेगा, किसी का सदका कबूल करेगा, किसी की तहज्जुद कबूल करेगा, किसी की इशराक कबूल करेगा, किसी की ईद जुमे कबूल करेगा। मौला मैं तेरा हुसैन बंदा, खानदान कबूल कर। सारा मेरा खानदान तेरे सामने है। पहली पहली दुआ की इमाम ने, ओ मेरे मौला, अगर तू रद्द कर दे मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बड़ा बेनियाज है, तू सारे जान का खालिक और मालिक है। पहली दुआ फरमाई हुसैन ने मैदान करबला में, और किस हालत में, सर से पांव तक जख्मी है, लहू टपक रहा है, खानदान सोया पड़ा है, मजदूरात भूख और प्यास की वजह से खैमे में तड़प रही हैं, रो रही हैं, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। हुसैन ने झोली फैला दी अपने मौला के सामने, या अल्लाह मेरे खानदान की कुर्बानी कबूल फरमा। हुसैन को तसल्ली हुई, मेरी दुआ कबूल हो गई। जनाब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक और दुआ मांग दी, ओ मेरी मौला, ओ परवरदिगार, ओ अहकमुल हाकिमीन, ओ बेनियाज बादशाह, मेरी एक दुआ और है। जालिमों ने, लोगों ने, दुश्मनों ने मेरी जमात उजाड़ दी। मैं जिस दिन से होश संभाला आज तक मैंने अकेले ने नमाज नहीं पढ़ी। मैंने
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں تربیت پائی، کالی کملی والے سے تعلیم پائی، میں اپنے نانا کی گود میں کھیلا، میرے نانا نے مجھے یہ تعلیم دی، آج تک میں نے جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھی، خاندان سو گیا، جماعت میری ختم ہو گئی، بدن میرا زخمی ہے، او میرے مولا ایک میری یہ بھی دعا قبول فرما، جنہوں نے میری جماعت ختم کی، میری جماعت کی نماز ختم کی، مولا میرے قاتلوں کو قیامت تک جماعت کی نماز نصیب نہ ہو۔ میری جماعت ختم کر دی، میں اکیلا نماز پڑھوں گا، اب آخری وقت ہے، عصر کا وقت قریب ہے، مولا میں نے تو مدینے میں سفر میں حضر میں کبھی بھی میں نے جماعت کی نماز نہ چھوڑی، میری جماعت ختم ہو گئی، تکبیر کہنے والا کوئی نہیں، اذان دینے والا کوئی نہیں، میرے پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں، میری جماعت ختم کر دی، مولا جن لوگوں نے میرا اتنا بڑا شوق ختم کیا، میرا احساس ختم کیا، یہ بھی قبول کر لے میرے ظالموں کو جنہوں نے میرے معصوموں کو بھی سلا دیا، ان کو قیامت تک جماعت کی نماز نہ ملے۔ اب خیال کر لو وہ کون لوگ ہیں جن کو جماعت کی نماز نہیں ملتی، اور اگر آپ کی توجہ ہے تو حسین نے کچھ اور بھی مانگا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعا مانگنا بھی نانے سے سیکھا ہے، ہر وقت جو دعائیں ہوتی تھی امت کے لیے، خدا کی قسم یہ اس کالی کملی والے کا نواسا ہے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آخری وقت میں آواز بالکل پست ہو گئی، آواز ختم ہو گئی، سانس ختم ہو رہا تھا، معمول لب حرکت کرتے تھے امام الانبیاء شہنشاہ کائنات کے، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے بالکل کان لگا دیا، آخری وقت میں میرے محبوب کی کیا آواز ہے، ادھر دم ختم ہو رہا تھا، سانس ختم ہو رہے تھے، معمولی لب حرکت کرتے تھے، آواز آتی تھی ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دعا تو فرمائی اپنی قربانی کی قبولیت کی، جانتے تھے وہ بے نیاز ہے، رد کرنے پہ آئے کوئی پوچھنے والا نہیں، قبول کرنے پہ آئے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ تیسری دعا فرما دی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہی ایک دن بھی نہیں گزرا کہ میں نے قرآن ختم نہ کیا ہو، میرا باپ قرآن کا قاری، میری اماں قرآن کی قاری، میرا نانا قرآن کا قاری، مولا تو جانتا ہے حسین بھی قاری، میری اولاد بھی قرآن کی قاری، میرے بچے بھی قرآن کی قاری، میں خود قاری، سارا دن میں قرآن پڑھتا تھا، اپنے بچوں کو قرآن سکھاتا تھا، الہی آج انہوں نے دل توڑا، میرے سارے قاری شہید ہو گئے، میرا آخری وقت ہے، او میرے مولا جس سینے میں قرآن تھا اس کی ان لوگوں نے بے عزتی کی، بے حرمتی کی، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں بالے مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں تیر مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے پہ خنجر چلائے، جس سینے میں اللہ کا قرآن تھا اس سینے کو انہوں نے چھلنی کر دیا۔ اور میرے مولا میری ایک یہ بھی دعا ہے، میرے جو مارنے والے ہیں، جو ظالم قاتل ہے، مولا ان کو سونا بے شک دینا، ان کو چاندی بے شک دینا، ان کو زمین پر بے شک دینا، ان کو دولت بڑی سے بڑی دینا، پر اے میرے مولا میری دعا تیرے دربار میں قرآن کو قاری حافظ ہونے کی دولت نہ ملے۔ قرآن یاد نہ ہو، انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے، قرآن کریم کی عظمت کو انہوں نے برقرار نہیں رکھا، ان سینوں کو پیاسا مارا ہے جن سینوں میں خدا کا قرآن تھا، اور قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔
عجیب دعائیں مانگی ہیں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھے ہوئے دل سے دعائیں مانگی، اور اس کے بعد پھر نماز کا پروگرام بنا لیا۔ اندازہ لگاؤ ایسے وقت میں نماز، آج امتی شادی میں نماز نہیں پڑھتا، اور جی مصروفیت بڑی ہے، مہمان ہے نا، یہ مہمان تجھے جہنم میں بنانے آئے ہیں، یہ مہمان تجھے دوزخ میں ڈالنے آئے ہیں۔ شادی کی مصروفیات کی وجہ سے عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مرد نماز نہیں پڑھتے۔ بھئی اللہ نے ہمارے گھر میں خوشی کیوں دی؟ آج تو شادی میں نماز نہیں پڑھتا، تو سفر میں نماز نہیں پڑھتا، تو گھر میں بیٹھا بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، اور حسین حسین پہ قربان ہو جا، حسین کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل ہو، حسین کی روح اور ان کے تمام ساتھیوں کی روح کو کروڑوں مبارک ہو۔ خاندان سامنے پڑا ہے اور مستورات پیاسی تڑپ رہی ہے، اور حسین نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے۔ کمال ہے لوگوں کی آج، اچھے بھلے حاجی نماز نہیں پڑھتے، مولوی نماز نہیں پڑھتے، اب تو بیڑا غرق ہو گیا۔ قرآن جن کو آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، اور خدا کا قہر نہیں تو اور کیا ہے یہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر 80 کے قریب زخم ہے، سورج کی طرف حسین دیکھتا ہے، عصر کی نماز کو دیر ہو رہی ہے، فاطمہ کا لال زمین پہ بیٹھ کے تیمم کرتا ہے، نماز کی تیاری ہے۔ اسی کو کہتا ہے تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نماز کی کس حال میں تیاری کر رہا ہے؟ تو کوٹھی میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو بنگلے میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو دکان پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو ہوٹل پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو دفتر میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو اپنے ہاؤس میں بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑھتا، تجھے ساری سہولتیں میسر ہے پر تو رب کی حضور میں سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ نماز کا طریقہ حسین سے سیکھ لے، کہتا تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نے نماز کی تیاری کر لی اور یوں سورج کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا، پھر دعا کر دی، الہی شہادت کا مرتبہ بڑا اونچا ہے اور چلتا ہوا مارا جائے کچھ اور بات ہے، میری ایک دعا یہ بھی ہے کہ میرا سر سجدے میں ہو تو میں تیرے یہاں پہنچ جاؤں، میں تیرے دروازے پہ سجدہ کرنے لگا ہوں، سر میرا در تیرا، الہی سب کچھ دے بیٹھا ہوں، سب کچھ قربان کر چکا ہوں، یہ میرا سر باقی ہے، میں تیری حضور میں اسے رکھتا ہوں، اور تمنا میری یہ ہے قیامت آ جائے پر میرا سر سجدے سے نہ اٹھے، میں سجدہ ریز رہوں، میں تیری مناجات کرتا رہوں، میں تیرے دربار سے مانگتا ہی رہوں، تو دیتا نہ تھکے میں لیتا نہ تھکوں۔ سر سجدے پہ رکھ دیا، ظالم آگے بڑھے، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ خنجر مار کر سر تن سے الگ کر دیا،
اور بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے کام کر دیا، انعام کے مستحق بن گئے، اب فلاں انعام ملے گا، اب فلاں انعام ملے گا۔ نواز رسول کو ختم کرنے کے بعد انعام کو پھلوڑتے پھرتے ہیں، انعام کو تلاش کرتے ہیں۔ اس پر بھی صبر نہیں آیا، ذلیل لوگوں کی آگ نہ بجھی، خاندان نبوت کو ختم کر کے بھی ان کی آگ نہ بجھی، جلوس بنایا، فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا جلوس بنایا، سیدہ زینب کو اونٹوں پہ بٹھایا، سکینہ کو بٹھایا، خاندان نبوت کی مستورات کو بٹھایا۔ یہ کون خاتون ہیں؟ یہ کون سی نبی کی گھر والی، نبی کی بچیاں ہیں؟ علماء کرام نے لکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، کسی ظالم نے مستورات کی خیمے کی طرف گھوڑے موڑ دیے، حسین نہ دیکھ سکے، فوراً چلائے، فرمایا او ظالمو کمینو، ایک طرف ہٹ جاؤ، نبی کی مستورات کی طرف نہ آؤ، نبی کے خیمے کی طرف آنکھ نہ اٹھاؤ۔ آج بھی جن لوگوں کا مزاج نہیں ہے وہ کسی کی بہن کو نہیں تاڑتے، وہ کسی کی بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ کسی کی بیوی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، جو پرانے بدماش ہیں، جو نسلی حرامی ہیں، ان کا آج بھی یہی طریقہ کار ہے۔ کڑوی لگتی ہے باتیں، کیوں انتظام نہیں؟ آج فاروق اعظم کا دور ہوتا، میری تمہاری سب کی گردنیں اڑا دی جاتی، بتایا جاتا کہ مسلمان کیسے ہوا کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنا سب کچھ بیچ کے کھا لیا، ایمان بیچا، عزت بیچی، آبرو بیچی، تقدس بیچا، حتیٰ کہ نبی کا خاندان بیچ دیا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس مظلوم ترین بات بتاؤ کیا پھانسی لگتی تھی ان کو اگر کوئی شرط مان جاتے؟ بس انعام نہ ملتا، انعام نہ ملتا، اور جانتے تھے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، وہ معاویہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابہ کرام کے بیٹے ہیں، اگر یہ مل گئے تو پھر اپنا کیا بنے گا؟ پھر ہمارا کچھ نہیں بچے گا، اس لیے ظالموں نے دونوں کو ملنے ہی نہ دیا۔ انہوں نے کہا یہاں کھڑے کھڑے ووٹ ڈالو، حمایت کرو یہاں کھڑے کھڑے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں نبی کا خون ہے، فاطمہ الزہرا کا خون ہے، شیر خدا کا خون ہے، وہ گردن کیوں جھکا دیتا؟ اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ میں خاندان دے کر گھبرا گیا ہوں، میں اپنا سارا خاندان ذبح کرا کے تمہارے سامنے کوئی ہار گیا ہوں؟ نہیں نہیں، فرمایا ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، کٹا کر گردنیں بتلا گئے یہ کربلا والے کہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ علی کے خاندان نے یہ بتا دیا کہ غلط کے سامنے، ظالم کے سامنے کٹ جاؤ، مر جاؤ، خدا کے یہاں چلے جاؤ، پر جھکو مت۔ یہ کیا جانے آج کل کے لوگ حسین کی قیمت، چائے کی پیالیاں پی کر ووٹ دینے والوں، پیسے کھا کھا کر کے ووٹ دینے والوں، دکانوں مکانوں کے فائدے اٹھا کر ووٹ دینے والوں، تم سارے کے سارے حسین کے مشن کے دشمن ہو، تمہارا حسین سے کوئی واسطہ نہیں۔
हुसैन साथ साथ फिर रहे हैं भागे हुए। उधर भी यही था, उस वक्त में भी यही था, और क्या था। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब कुछ दे दिया, आखिर में आकर के सर भी दे दिया, और नमाज की अजमत बता दी कि जो हुसैनी होगा उसकी तो नमाज तो क्या जमात भी नहीं जाएगी, जो हुसैनी होगा उसकी जमात भी कदर नहीं होगी, इसलिए कि नमाज में खुदा मिलता है। इसी को कहता फरमाया, हुसैन तुझे नमाज में सर देना क्यों पसंद आया, घोड़े पे शहीद क्यों ना हुए, दौड़ते हुए शहीद क्यों ना हुए, मस्तूरात के पास खड़े हुए शहीद क्यों ना हुए, सैयदा ज़ैनब के पास खड़े खड़े शहीद क्यों ना हुए, शहर बहनों के पास खड़े हुए क्यों ना शहीद हुए, अपनी बच्ची के पास खड़े हुए क्यों ना शहीद हुए, अली असगर को गोद में लिए हुए क्यों ना शहीद हुए, अली अकबर को गोद में लिए क्यों ना शहीद हुए। हुसैन तो तेरी अदाओं में काली कमली वाले की अदाएं हैं, तुझे कैसे पसंद आया कि सर मेरा दर तेरा, तुझे ये बात कैसे पसंद आई। इसलिए कहता, इसलिए पसंद आ गई कि दीद की गर तलाश है, सर को झुका नमाज में, दीदा दिल को खोल कर लुत्फ उठा नमाज में, शेर खुदा के लाल ने ऐसी पढ़ी है क्या नमाज, उसकी नमाज देखिए, उसकी नमाज देखिए, कोई पढ़ेगा क्या नमाज, खंजर जुल्म फिर गया, होती रही अदा नमाज, खंजर जुल्म फिर गया, होती रही अदा नमाज। उधर खंजर चला, उधर आवाज आई सुभान रब्बियल आला, और मेरे मौला पाक जात तेरी, बरतर तू है, बुजुर्ग तू है, रब तू है, सारे जान का मौला तू है, पर देख ले मेरी साथ क्या बन रही है। इसलिए कहता कि खंजर जुल्म फिर गया, होती रही अदा नमाज, पहले हुसैन की तरह सर को कटा नमाज में, मेहमान बुला के आपको मेहमान नमाजी खूब की, खाना तो दर किनार था, पानी की बूंद तक न दी, बोरियां भर दी खतों की, आओ आपसे बड़ा इस दुनिया में अल्लाह वाला कोई नहीं, तू फातिमतुज़ ज़हरा का लफ्ते जिगर है, तू शेर खुदा का नूरे नजर है, आप नवासे रसूल है, जिगर गोशाए बतूल है, तशरीफ लाओ, हम आपके पीछे जान माल सब कुछ लड़ा देंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें इमाम बनाएंगे, सब कुछ किया, और खाने की तो कौन पूछता, पानी की बूंद न दी। और कहता जुल्म सितम को देखिए, फिर दी हल्क पर छुरी, आशिक की ब्रिया का सर कट गया नमाज में। हुसैन कामयाब हो गया इम्तिहान में, पूरा नंबर ले गया, बल्कि इनाम ले गया। मौला ने खानदान मांगा, खानदान दे दिया, सर मांगा, सर दे दिया, नमाज में मांगा, नमाज में दे दिया, सजदे में मांगा, सजदे में दे दिया। हुसैन कामयाब हो गया। अब जिन लोगों ने ये सारी कार्रवाई की, जिन लोगों ने खानदान नबूवत पे जुल्म ढाए, छुरे चलाए, खंजर चलाए, तीर चलाए, तलवारें चलाई, वही लोग
اب اس اجڑے ہوئے خاندان کی خواتین کو لے کر کوفے کے بازاروں میں جلوس لے کے نکلتے ہیں. وہی لوگ ہائے ہائے کرتے نکلے اپنا جرم چھپانے کے لیے, اپنا عیب چھپانے کے لیے. تمام دنیا کی کتابوں میں موجود ہے, سب سے پہلے یزید کی بیوی نے ماتم کیا. ہم یزید کی بیوی کی ریس کیوں کریں, ہم تو حسین کی ریس کریں گے, ہم تو سیدہ زینب کی جوتیوں کی غلامی کریں گے. بازاروں میں گھمایا گیا اجڑے ہوئے خاندان کو. ان کی حوث نہ بجھی, ان کی آگ نہ بجھی, اور لوگوں نے اس کو اکرام بنا لیا ہے. جرت والا خاندان, بہادری والا خاندان کسی کے سامنے کیسے جھک جاتا, کون چپ کرتا. تو کمینہ گورنر عبید اللہ بن زیاد جمعے میں کھڑا ہوا, ہمیں فتح ہوئی, حسین کو شکست ہوئی. اندازہ لگاؤ, پرلے کونے سے ایک نبینہ بول اٹھا, ایک محتاج بول اٹھا, ہاں ایک غریب بول اٹھا, اور یہ نہیں کہا کہ خاموش, اور کہنے لگا کمیری کی اولاد. سبحان اللہ, ایسی گالی دی تو یاد رکھے گا. حالانکہ وہ گورنر ہے, یہ محتاج ہے, یہ معذور ہے, یہ غریب ہے. انعام والے آگے بیٹھے ہیں, غریب پیچھے بیٹھا ہے. کہنے لگا کمیری کی اولاد, خبردار بکواس نہ کر, پیغمبر کے نواسے کو نہ بھونک. اتنی تو کر سکتا تھا نا, وہ اتنا ہی کر سکتا تھا, اتنا ہی کر دیا. تو تمہارا کیا حال ہے اگر تانگے والے کا, کار والے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, جو آئے گا کار والے کا احمیتی ہے, دیکھو بھیا دیکھو جی تانگے والے کی غلطی ہے جی, چاہے وہاں تھا بھی نہیں, آیا بھی پیچھے سے ہے, پوچھتا بھی نہیں ہوا کیا ہے, اور تم نے تکڑے کا ساتھ دینا ہے. صاحب کار والے کا اس میں کیا گناہ ہے, کار والے کی اس میں کیا خطا ہے. تانگے والے کو دیکھو, ریل والے کا گناہ نکال لیں گے, سائیکل والے کا گناہ نکال لیں گے بغیر پوچھے, اس لیے کہ ذہن بن گیا ظلم کا ساتھ دینے کا, ظالم کا ساتھ دینے کا ذہن بن گیا. آج لوگ کتنے بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں, کوئی پوچھتا ہے؟ نہ کوئی پوچھ ہے, نہ کوئی گچ ہے, نہ کوئی طریقہ ہے, نہ کوئی بات ہے, کوئی بھی بات نہیں کرتا ظالم کی. اور یہ تو خاندان نبوت تھا, اس میں تو وہ لوگ تھے جن کو پیغمبر نے اپنی گود میں کھلایا. اس وقت میں لوگوں کے تیر اس جوان کو لگے جو پیغمبر کے کندھوں پہ سوار ہو کر نبی کی زلفوں کو پکڑ کے چلتا تھا. مانو قصور اپنا, بہت بڑا ظلم ہوا, اور پھر بھی بات نہ آئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حسین کا لخت جگر ہے. یزید نے پوچھ لیا کہ کشتی کرے گا, حدیث کی بات تو نہیں, تاریخ کی کتاب میں ہے کہ کشتی کرے گا. یزید کے بیٹے سے لڑنے کے لیے امام زین العابدین تیار ہو گئے, انہوں نے کہا کروں گا, بالکل تیار ہوں, لا اپنے بیٹے کو. پھر وہ ہنس کے کہنے لگا دیکھا یہ نہیں کسی سے ڈرا کرتے, اور ڈرے کیوں. اور ایک بات میں آپ کو اور آپ تمہارا ذہن صاف کر دوں, کئی لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ جی کتنا بڑا بھی گناہ کرو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے, کتنا بڑا بھی ظلم کرو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب بھی یزید نے یہ سوچ کر صلاۃ التسبیح کی نیت باندھی کہ میرا گناہ معاف ہو جائے, سجدہ نہیں کر سکتا تھا, درد اتنا ہوتا تھا کہ سجدے سے پہلے نماز توڑ دیتا تھا. اور ایک ایک کتے کی موت مرا ہے, ایک ایک جو بھی نواسے رسول کو ستانے میں مارنے میں شامل تھے, سارے کے سارے کتے کی موت مرے ہیں. اور پھر اندازہ لگاؤ کہ یہ لٹا پٹا خاندان جب مدینے میں واپس آیا ہوگا تو کیا بنی ہوگی.
ہم اور آپ نہ ہمیں ان سے محبت کا برتاؤ دیکھو. اگر تمہیں خاندان کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہو تم مکے کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو, نبھانے والے کالی کملی والے کو دیکھو. ہر موڑ پہ تمہیں نمونہ ملے گا. اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو, تسلط تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے, اقتدار کافر کا ہے, تو کلمہ پڑھنے والا ہے, تو مسلمان ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13 سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لے آؤ, میں نے ابو جہل عتبہ شیبہ کے سامنے مار کھائی, ایمان زندہ کیا. پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ. کیسے بدل جائیں؟ جو بدل گیا وہ بات نہیں. لوگوں نے مذہب کو کپڑے سمجھ رکھا ہے, سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور. یہ نہیں بدلا کرتا. کون بدلے؟ دستور خدا کا ہو, نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو, بدلے گا کون؟ آج طریقہ کار مطلب پرستی کا ہے, جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا, باقی کو چھوڑ دیا. رب کائنات کی قسم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے. آپ کی اپنی سیرت کا کیا کہنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی سیرت بنائی آج تک دنیا ان کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی. لا الہ الا اللہ. جرأت دیکھیں آپ, بہادری دیکھیں آپ, کیسے کیسے لوگ پیدا کیے. جنگ بدر ہے, نہتے مسلمان, 2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان. مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی. صبح اٹھ کر کے چیکڑے ناشتے کرنے والوں, جاؤ گنبد خضرا کے مکے سے کبھی پوچھ کے آؤ, کالی کملی والے مکے کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے. درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو, اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا, ایک بھی نہیں. ادھر سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے. اس تحریک کو ختم کرو. یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے. قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی, فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. ان کے دلوں میں روگ ہے, ان کے دلوں میں کھوٹ ہے, ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے, ان کے دل زنگلود ہے, ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے, ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں. اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے, آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے, جن پر خدا کا غضب آیا. فرمایا وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ. اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا, ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی, مسلط کر دی. آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے, یہودی ان کے اوپر دندن آتا پھرتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو, کبھی تو غور کرو. اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے. مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے. تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں, کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے, جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے.
مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا، تو ایک دکان کی 2 بنا، 2 کی 4 بنا، ایک فیکٹری کی 2 بنا، 2 فیکٹریوں کی 4 بنا، میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں، تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے، پوری نہیں ہوتی، لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے، ارب مل جائے تو خرب چاہیے، پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو، فانی زندگی سمجھو، ناپیدار زندگی سمجھو، ایک وقت آنے والا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی۔ تو علماء کرام نے 3 درجے بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، نچوڑ۔ فرمایا عظمت نبی، عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو، اتنی عظمت ہو، اتنی بلندی ہو، اتنی برتری ہو، اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے مال دولت اولاد ماں باپ بیوی تخت و تاج سب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے، یہ یقین بن جائے، اتنی بڑی عظمت ہو یتیم مکہ کی۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ مسلمانوں نبیوں سے اکرام کرایا گیا، نبیوں سے احترام کرایا گیا، کالی کملی والے کا تم احترام نہیں کرتے؟ اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ نے گھر میں میلاد کا جلسہ منعقد کر لیا، چلو حق ادا ہو گیا، یا 12 ربیع الاول کے جلوس کے ساتھ ہو کر کے 4 گانے کنجریوں کے گا لیے یا سن لیے، بڑے خوش ہو رہے ہیں مسلمان، حق ادا جی، اب کہ میری دکان سب سے زیادہ سجی ہوئی تھی، اور بدبخت کبھی یہ بھی سوچا کہ تیری قبر سج گئی یا برباد ہو گئی۔ بازار کے سجانے سے کیا بنتا ہے، میدان حشر کو سجا، اپنی قبر کو سجا، اپنی آخرت کو بنا۔ بے شمار مورخین کے نزدیک، علماء کے نزدیک پیدائش کی تاریخ بلکہ 9 ربیع الاول ہے، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تجھے شرم آنی چاہیے، بلال رو رہا ہے تو ناچتا پھرتا ہے، تجھے کب شرم آئے گی؟ فاطمہ الزہرا کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، تو ڈھول بجاتے پھرتا ہے۔ کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ مناسب نہیں۔ عظمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھو اپنے دلوں میں، ساری کائنات سے زیادہ، ساری اولاد سے زیادہ، سارے رشتہ داروں سے زیادہ۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کسی جماعت کا فتویٰ نہیں، دیوبندی بریلی کا مسئلہ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
ایک معیار مقرر کر دیا، ایک کسوٹی مقرر کر دی، ایک حد بتا دی. فرمایا او لوگوں، ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری ذات، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں میں. اب ہمیں اپنی شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض. ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض. ہمارے عقائد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض. اس بات کا فکر تو صحابہ کرام نے کیا. مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان، غریب مسلمان، درختوں کے پتے چبانے والے مسلمان. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مصعب بن عمیر کو دیکھا جو اتنا امیر گھر کا بیٹا تھا، ایک ایک دن میں 200 کے 2 جوڑے بدلا کرتا تھا، اتنا فلیل میں ڈوبا رہتا تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ میں مصعب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چادر تھی، کرتا نہیں، سلوار نہیں، تہمند نہیں، اور کب ایک چادر ہے جو سر سے پیروں تک لپیٹ رکھی ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابی کا یہ لباس دیکھ کر. اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے. دھاگا نہیں ملتا کپڑا سینے کے لیے، کانٹے چبھو رکھے ہیں. یہ نہتے مسلمان، غریب مسلمان. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک میں آواز لگائی اَلَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بلایا، میدان جہاد میں آؤ. جب سے مسلمانوں نے میدان جہاد چھوڑا ہے نا، ذلت کی موت مر رہے ہیں، رسوائی کی موت مر رہے ہیں، جانوروں کی موت مر رہا ہے مسلمان. یہ جاہدو 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 جو قرآن کریم میں ہے، یہ مسلمان کے لیے اور کس کے لیے؟ تم نے اس کا مطلب جاہدو کا معنی 2 شادیاں سمجھا؟ تم نے جاہدو کا معنی بڑا کارخانہ سمجھا؟ تم نے جاہدو کا معنی لاکھوں روپیہ سمجھا ہوا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے جان قربان کر اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کر. دو مسلمان نوجوان مکہ مکرمہ میں گرفتار ہیں، کافروں کے پاس ہیں. اندازہ لگاؤ ملتان کے لوگوں، مکہ مکرمہ سارا کافروں کا، سارے کا سارا مشرکوں کا مکہ ہے. اقتدار ان کا، حکومت ان کی، دولت ان کی. 2 کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. پکڑ کر تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے، سولی چڑھانے کے لیے لے آئے، میدان میں کھڑا کر دیا. عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، ولید ابن مغیرہ موجود ہے، امیہ ابن خلف موجود ہے، عمر ابن حشام موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، سارا مکہ موجود ہے. سامنے ابو سفیان آیا جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا. کہنے لگا ابو سفیان بولے آ گناہگاروں مسلمانوں. ابو سفیان بولے او گناہگاروں مسلمانوں، تمہاری قتل گاہ ہے یہ، اسے میلہ نہ گردانو. تم نے اس کو میلہ سمجھا ہوا ہے.
اگر تم اسلام کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان کو ترک کر دو، اگر تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، اگر تم قرآن کا انکار کر دو، ایمان کا انکار کر دو، تو کہتا رہائی دیں گے تم دونوں کو اور خوشحال کر دیں گے، تمہیں دیں گے اتنا کہ مالو مال کر دیں گے، تمہیں بڑا مال دیں گے، ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے، دولت دے دیں گے، بہت بڑا آدمی بنا دیں گے، آؤ کالی کملی والے کا دامن چھوڑ کر ہم میں شامل ہو جاؤ۔ آج کا اگر وقت ہوتا تو ہم نے دیر لگانی تھی اور مسئلہ بھی خود ہی بنا لیتے، کہتے جی یہ مذہبی گل ہو رہا ہے، سیاسی گل ہو رہا ہے۔ یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جن کو تم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہو، یہ اصل میں مذہب کے چور ہیں، یہ تمہیں غلط راستہ دکھاتے ہیں۔ جی مذہب ہوش ہے تو سیاست ہوش ہے، یہ جھوٹ کتنا بول لو کوئی گل نہیں۔ دونوں نوجوانوں کو بار بار کہتا ابو سفیان آؤ، انکار تم کر دو تمہیں سب کچھ میں دوں گا، بار بار کہتا ابو سفیان بولے او گناہگاروں مسلمانوں آؤ میدان میں، چھوڑ دو ان باتوں کو، تمہاری قتل گاہ ہے یہ اسے میلان گردانوں، تمہیں سولی پہ چڑھائیں گے، تمہارا ریزہ ریزہ کر دیں گے، تمہارا قیمہ بنا دیں گے، تم کتنے خوبصورت ہو، تم کتنے حسین ہو، تم کتنے قداور جوان ہو، اور نوجوانوں اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، مال دیں گے بڑا، بیٹیاں دیں گے تمہیں اپنی۔ لا الہ الا اللہ۔ دونوں نوجوان مسکرائے، اللہ غنی گلے میں پھاندی کا پھندا ہے، پھانسی کا پھندا پڑا ہوا ہے، سامنے سارا مکہ موجود ہے، موت سامنے منڈلا رہی ہے، دونوں کے دونوں کہنے لگے اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ملے اسلام کے بدلے ہم تھوک دے اس پر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مقابلے میں، محبت کے مقابلے میں، اطاعت کے مقابلے میں، اور حضور کے لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں، دین و ایمان کے مقابلے میں اگر تم دولت لاتے ہو ہم دولت پہ تھوکتے ہیں، ہم تمہاری خوبصورت بیٹیوں کے منہ پہ تھوکتے ہیں، سرکار مدینہ کے جوتے مبارک کی توہین گوارا نہیں۔ وہ ساڈے ورگے سمجھدار نہیں سن، سمجھدار ہوندے نا ہاتھ مار لینا سی، کم کر جاندے اپنا۔ آج ہیرا پھیری سے کون بعد آیا؟ کس نے توبہ کی کہ یہ 12 ربیع الاول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، وفات شریف کا مہینہ، چلو اس مہینے میں رشوت نہ لو۔ کس نے زنا سے توبہ کی، اس مہینے میں بدکاری نہ کرو، اس مہینے میں جوا نہ کھیلو، اس مہینے میں شراب نہ پیو، اس مہینے میں جھوٹ نہ بولو۔ کس نے توبہ کی؟ میرے خیال میں تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس نے یہ سوچا ہو مالک کائنات تیرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، میں اس خوشی میں فلاں گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے قربانی دی۔ اللہ اکبر۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان، ہتھیار نہیں، سواری نہیں، اندازہ لگا ساری فوج کا سامان دیکھو، ساری فوج کا سامان دیکھو، پورے
पूरे लश्कर मोहम्मदी का सामान देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहता थे उनके पास 2 घोड़े 6 ज़िरे 8 शमशीरें, पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। चंद 8 तलवारें सारी की सारी 8 तलवारें मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के लश्कर के पास। अजीब सा लश्कर है, अजीब सा अंदाज है। क्या कहना है उस लश्कर का जिनके पल्ले सवारी नहीं, सवार नहीं, हथियार नहीं, लेकिन वो मैदान में आए हैं। उधर मैदान लगा, उधर एक माई आ निकली और माई ने आकर क्या यकीन है और क्या आखिरत से वाबस्तगी है। अजब लश्कर बना हुआ है। आज तो मर्द फिरते ना धक्के खाते हुए, यहूदियों के सामने सलाम करने वालों, ईसाइयों के सामने झुककर सलाम करने वालों, जब से तुमने खुदा का दरवाजा छोड़कर कब्रों पे झुकना शुरू किया, खुदा ने पूरी दुनिया के सामने तुम्हें झुका दिया। अल्लाह पाक गैरत वाले हैं, अल्लाह की गैरत जोश में आती है। और मेरे बंदे, मैंने तुझे यहूदी के सामने न झुकाया, मैंने कैसर और किसरा के शहंशाहों के सामने तुम्हें झुकने न दिया, फारस वालों के सामने न झुकने दिया, अफ्रीका वालों के सामने न झुकने दिया, अमेरिका वालों के सामने न झुकने दिया। और आज तुम मिट्टी के कब्र के जिस वली को, जिस बुजुर्ग को, जिस पीर को तुमने खुद अपने हाथों से 3 गज नीचे रखकर मिट्टी डाली थी, उसके सामने खुद झुके खड़े हो। फरमाया फिर तुझे झुकने की आदत पड़ गई, अब झुकता ही मरेगा। मगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के मर्दों का तो क्या कहना, तू औरतों को देख। उम्मे अम्मारा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, 90 साल की बूढ़ी औरत, 90 साल की माई, जब आबाद आई तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, आओ मैदान में जान माल कुर्बान करो। बस अब मुसलमान के बस की ये बात नहीं रही, मुसलमान अब इस चीज से भागता है, जान बचाने के लिए भागता है। वरना एक वक्त ऐसा था, सहाबी है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, गरीब है, मुफलिस है, नादार है, मिस्कीन है, दुनिया के एतबार से बड़ा मिस्कीन था, मगर हकीकत में बड़ा अमीर तरीन आदमी था। कैसे? बिल्कुल मकान नहीं है गरीब का, झोपड़ी भी नहीं अपनी। रहमते दो आलम, सैयदे दो आलम, जाने दो आलम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं रहमत वाला हाथ सीने पे रख के फरमाया, तेरी शादी हुई? तेरी शादी का कोई बंदोबस्त हुआ? ने कहा या रसूलल्लाह मेरी शादी? जी हाँ। फरमाया मैं तो गरीब आदमी हूं, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, घर नहीं, बार नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, कुछ भी नहीं, मेरी शादी कौन करे? सुनो कान खोलकर, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी शादी मैं करूंगा, जिसका दुनिया में कोई वारिस नहीं उसका वारिस मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। मैं करूंगा तेरी शादी। उसके अच्छा जी मुझे कौन देगा, शक्ल का भी मैं अच्छा नहीं, दमड़ी धेला मेरे पास नहीं, सादो सामान नहीं, कुछ भी नहीं। फरमाया अच्छा पहले तेरी मंगनी करते हैं। सुभान अल्लाह, वो कितना मुकद्दर वाला जवान होगा जिसकी मंगनी हुजूर फरमा रहे हैं। हाँ? तेरी मंगनी मामा करेगा, चाचा करेगा, मासी करेगी, नानी करेगी, खाला करेगी। सहाबा वो हैं जिनकी मंगनियां भी हुजूर ने फरमाई है।
فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس لڑکی ہے مجھے پتا ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے کہ مجھے کالی کملی والے نے بھیجا ہے۔ یہ گیا اور جا کر اس نے آواز دی، وہ باہر نکلا کہ بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے تیری لڑکی کے بارے میں کہ میرے ساتھ نکاح کر، حضور نے مجھے بھیجا ہے۔ تیرے میرے ورگا ہوندا نا اس ویلے آندا ہے میں جاننا جی نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضور نے انہاں گلاں دا کی پتا ہے جی، میں دساں گا انہاں نوں بے یہ کام کیدا ہوندا ہے۔ سیاستدان لوگ نہیں سن نا۔ اسی وقت نوجوان کہنے لگا مجھے مالک کائنات کی قسم ہے، رحمت دو عالم کا رشتہ مجھے منظور ہے، اس لیے یہ اولاد بھی میری نہیں حضور کی ہے، میں بھی حضور کا، میرا مکان بھی حضور کا، یہ سارا ساز و سامان کالی کملی والے کا ہے، میرا نہیں۔ وہ چلا گیا راضی ہو کر، جا کر لگا جی کام بن گیا۔ فرمایا اچھا کچھ تیاری بھی کرنا تھوڑی بہت ہی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے تو پہلے آپ سے عرض کر دیا تھا، اپنے پلے ہی کچھ نہیں، تیاری کائے کی کریں۔ اللہ اکبر۔ ہائے آج کسی رشتہ دار کو رشتہ دار کہے گا، کسی کو کوئی عزیز اقربا میں سے کہے گا، دوست میں کہے، دوستوں میں سے کہے گا بھائی فکر نہ کرنا جتنی لوڑ ہوگی بے شک لے لویں، مگر یہ وہ نوجوان ہے۔ فرمایا جا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا، عثمان غنی کے پاس چلا جا، جا کر 300 درہم قرض لیا اور تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا، تیرا ضامن میں۔ وہ کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے جن کے ضامن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ لے آیا پیسے، برتن خریدے، کپڑا خریدا، جھونپڑی کا انتظام کیا، مدینے کے بازاروں میں خوشی خوشی پھرتا ہے، لو بھائی میری بھی شادی کا وقت آ ہی گیا، میری بھی کوئی گھر والی بنے گی، میں بھی کسی کا خامد بنوں گا، اللہ اولاد دے گا، وہ ابا کہہ کے بلائیں گے، میں بیٹا کہہ کے بولوں گا، میں کندھے پہ اٹھاؤں گا، میں پیار کیا کروں گا، دل کی دنیا بسائے پھرتا ہے، دوڑا دوڑا پھرتا ہے، یکدم آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، میدان جہاد میں کفر نے اسلام کو للکارا ہے۔ اب اس صحابی کو چاہیے تھا نا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا اور جا کے کہتا کیوں سائیاں کیویں حکم ہے، اے کام بھی تہاڈا ہی کرایا ہویا، تسی کرایا، آنکھوں میں شادی والا پروگرام بناوا، آنکھاں میں ادھر چلا جاواں، گیا ہی نہیں۔ کبھی عاشق بھی اپنے معشوقوں سے پوچھا کرتے ہیں کہ ہن کیویں کراں میں، عاشق بھی کبھی پوچھا کرتے ہیں۔ مدینے کے دکانداروں کے پاس گیا، ملت کر کے کہنے لگا برتن واپس کر لو، کپڑا واپس لے لو، جھونپڑی کا انتظام جتنا خریدا تھا ملت کرتا پھرتا واپس لے لو۔ اور کیا بات ہوئی؟ تیری تو شادی کا پروگرام تھا۔ کہنے لگا میرے رب نے مجھے بلایا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ میرے رب نے مجھے بلایا، میرے پروردگار نے مجھے بلا لیا، کفر چڑھ کے آئے، کفر اسلام کو مٹانے آئے، میں شادیوں میں لگا رہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہی نہیں۔ میں نے بتایا نا عاشق نہیں پوچھا کرتے محبوب اب کیا کریں، جھوٹے ہیں ہم لوگ، عاشق نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ عاشق یوں کیا کرتے ہیں، کبھی برتن واپس کر دیے، کپڑا واپس کر دیا، پیسے بنائے، گھوڑا خریدا، تلوار لی، مسلمان مجاہدین کے ساتھ ساتھ چلا گیا۔ یوں لکھا واقعات میں، سلام کرنے بھی نہ آیا، حضور کو پوچھنے بھی نہ آیا۔ علماء نے لکھا ہے کسی نے پوچھا اور تیری شادی کا پروگرام تھا کدھر چلا ہے؟ کہنے لگا میں ایسی شادی نہیں کیا کرتا کہ رب بلاتا رہے میں سیرا باندھے کھڑا رہوں، میں ایسی شادی نہیں کیا کرتا، آ گیا ہوں۔
میدان جہاد میں آگے بڑھا، بڑھتا بڑھتا تلوار لے کر کفار کے جمگٹے میں جا نکلا۔ علماء کرام نے لکھا ہے 1 نہیں 2 نہیں 80 کے قریب بدن پہ زخم آ گئے، سارا بدن کٹ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میدان جہاد میں۔ حضور کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ وہ تو بیچارہ شادی میں لگا ہوا ہوگا، میں نے پیسے دلوائے، میں نے منگنی کرائی، میں نے رضامندی کرائی، وہ تو غریب شادی میں لگا ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے کر پوچھا ہے، اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں، ان جوانوں کے کتنے بڑے مقدر ہوں گے جن کو حضور یاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا جلیبیب کہاں ہے؟ جواب ملا میدان جہاد میں پڑا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، آخری وقت ہے۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بے شمار زخم ہے، نڈال ہوا پڑا ہے، آخری وقت ہے۔ علماء نے لکھا ہے سارے بدن پہ اتنے زخم آئے، پہچانا نہیں جاتا تھا، سنانا نہیں جاتا تھا۔ بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ آواز لگی، حضور نے پوچھ لیا کہاں ہے؟ جواب دیا میدان جہاد میں پڑا ہے، سب سے آگے ہو کے لڑا ہے۔ فجرحت جرحا شدیدا، شدید زخمی پڑا ہے۔ اور دیکھو اس کا مرتبہ، ارے مرتے تو تمہارے سامنے بھی ہیں، 36 آدمی موٹروں کے ایکسیڈنٹوں میں مر رہے ہیں، عورتوں کے معاملے میں قتل ہو رہی ہیں، دولت کے بارے میں قتل ہو رہی ہیں، دشمنیوں میں قتل ہو رہی ہیں۔ اس نوجوان کا مقدر دیکھو، حضور کریم نے فرمایا جلدی کرو، اس کو اٹھا کے لاؤ۔ یوں زمین پہ آپ تشریف فرما ہو گئے اور صحابی کو اٹھا کر کے صحابہ لائے ہیں۔ رحمت والی گود پھیلا دی، جھولی پھیلا دی، زخمی سر صحابی کا اپنی رحمت والی جھولی میں رکھ لیا۔ اور مسلمانوں، کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی کوٹھی میں مرے گا، کوئی بنگلے میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ قربان جاؤں اللہ والے، تیرے مقدر پہ تو آخری سانس حضور کی رحمت والی جھولی میں توڑ رہا ہے۔ اور یوں لکھا ہے کہ بے ہوش پڑا تھا، جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کے رکھا نا تو ہوش آیا تھوڑا سا، یوں حضور کا دیدار کر کے مسکرانے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگا میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، میری حسرت پوری ہو گئی، میری آرزو پوری ہو گئی، میری کائنات آباد ہو گئی، میرا دین دنیا ٹھکانے لگ گیا۔ اور پوچھا کیسے؟ کہتا میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، تیرا در ہو، میرا سر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ کالی کملی والے، میری تمنا تھی رخ انور تیرا ہو، دیدار کرتا ہوا آخری وقت میں چلا جاؤں۔ رحمت والی گود میں دم توڑا ہے۔ اور روایت میں موجود ہے، علماء سے پوچھ لیں، ادب دیکھو ادب، آج تمہیں قرآن کا ادب نہیں، درود شریف کا ادب نہیں، اس نبی کے غلام کی بات کر رہا ہوں جس نبی کے جسم مبارک پہ کبھی یہ مکھی ساری زندگی میں نہ بیٹھی۔ اتنا پاکیزہ، اتنا منزہ، اتنا مقدس، اتنا مطہر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور جس کے پسینے کی خوشبو پہ دو جہان کا عطر قربان کر دو۔
تمہیں کیا معلوم ہے کہ کیا حیثیت ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ نے سینگھی لگوائی، آج کل وہ علاج ختم ہو رہا ہے، جیسے جلمہ جوک لگواتے ہیں، سینگیاں بھی لگوایا کرتے تھے پرانے زمانے میں، تو وہ خون نکلا، ایک پیالے میں جمع کیا گیا، ایک جوان کو دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوان کو، اس خون کو ایسی جگہ پھینکنا، میرا خون ہے جہاں کسی کا پیر نہ آئے، اللہ بے ادبی نہ ہو، ایسی جگہ ڈال کے آنا۔ وہ گیا اور تھوڑی سی دیر کے بعد جلدی سے لوٹ کے آ گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال آیا کہ جی ہاں، تو جلدی آ گیا کہ ویسی کیسی جگہ تو پھینک کے نہیں آیا، بتا کہاں ڈالا ہے؟ عرض کرنے لگا کالی کملی والے میں نے تو کہیں نہیں ڈالا، اس دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کر خون مبارک کالی کملی والے کا ہو میں زمین پہ کیسے پھینک دیتا، میں نے تو پی لیا، میں نے تو پی لیا۔ فرمایا جا 7 پشتوں پہ جہنم حرام ہو گئی۔ جس جسم میں میرا خون چلا جائے اس خون والے کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے۔ صحابی کا آخری وقت آیا، دم نکلنے لگا، علماء نے لکھا ہے کہ یوں پلٹ کر اچھٹ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا کے قدموں میں یوں رخ مبارک چہرہ رکھ دیا، حضور کے قدموں میں دم نکلا ہے۔ ایسے کامیاب لوگ تھے، عشق تھا نا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی بوڑھی عورت، آئے تجھے حضور کی وفات کا کیا غم ہو؟ تجھے کیا غم ہو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا؟ احد والے دن، جنگ احد کے موقع پر جس دن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 ٹکڑے کیے گئے اور آپ کو دھکا دے کر غار میں گرایا گیا، آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ انور زخمی ہوا، مدینے میں خبر اڑا دی گئی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ 90 سال کی بوڑھی عورت مدینے سے باہر نکل آئی، ام عمارہ۔ لوگ کہنے لگے دادی لا جا کدھر چلی ہے؟ او مائی تیرا کدھر کا پروگرام ہے؟ کہتا ہے نہ بھائی کا نہ بیٹی کا نہ شوہر کا خیال آیا۔ اسی میدان میں، اسی جہاد میں شوہر بھی شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا، بھائی بھی شہید ہوا۔ کہتا نہ بیٹی نہ بھائی کا نہ بیٹی کا نہ شوہر کا خیال آیا۔ رسول اللہ کیسے ہے یہی لب پر سوال آیا۔ ہر ایک سے کہتی ہے او لوگوں میرے آقا کی خیریت بتاؤ۔ احد پہاڑ پہ چڑھتی جاتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، آگے کو بڑھتی ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ ایک ایک کو کہتی ہے او قافلے والوں، او لشکر والوں، او مدینے والوں، او مسلمانوں، کہاں چل کر دکھا مجھ کو صورت کالی کملی والے کی، کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ مجھے میرے آقا کی صورت دکھا دو، میں برباد ہو جاؤں گی، سارا خاندان شہید ہو جائے، مجھے زیارت کرا دو، مجھے نظارہ کرا دو، میں اس مدنی کریم کے چہرے کو دیکھ لوں جس کی قرآن میں خالق کائنات نے قسمیں کھائی ہیں۔ عظمت النبی، عظمت دیکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک 90 سالہ عورت کے دل میں کتنی ہے۔ اسے پرواہ نہیں ہے اس بات کی، خاندان مر جائے پرواہ نہیں، برادری چلی جائے پرواہ نہیں۔ اور قربان جاؤں
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئی بوڑھی مائی، بوڑھی عورت جب حضور کے سامنے گئی، آپ نے فرمایا مائی مجھے بڑا صدمہ ہے، تیرے 4 رشتہ دار آج کے جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضور کا دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے، مجھے کوئی غم نہیں۔ آج ہمارا بھی اگر یہ یقین بن جائے، عظمت کی بات کر رہا تھا کہ عظمت نصیب ہو جائے، حضور کا پیار مل جائے، حضور کی محبت مل جائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مل جائے، سوز و گداز مل جائے، حضور کی زیارت کا جذبہ مل جائے، سنت کو پابندی سے پکڑنے کا، عمل کرنے کا اشتیاق پیدا ہو جائے، یہ سب سے پہلی علامت ہے مسلمان کی۔ یہ کوئی ہماری مسلمانی ہے، صبح کو مسلمان ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، اتنے حالات بگڑ جائیں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اتنے بگڑیں گے لوگ، اتنے بگڑیں گے، شام کو سوئے گا ایماندار، صبح کو اٹھے گا تو کافر بنا ہوا اٹھے گا۔ کلمے کی پرواہ نہیں، نماز کی پرواہ نہیں، قرآن کریم کی پرواہ نہیں، درود شریف ہمیں نصیب نہیں۔ کم سے کم سوتے وقت 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کر، مگر کہاں بیوی سے باتیں کرتے کرتے نیند آتی ہے، چکر دنیا کے لگاتے لگاتے، اور جی دن میں تو اخبار پڑھا نہیں جاتا، بس میں سوتے وقت اخبار پڑھا کرتا ہوں۔ اللہ میاں پوچھے گا نا تو سوتے وقت کیا کیا کرتا تھا، اور جی اخبار پڑھا کرتا تھا میں تو۔ اللہ میاں جلدی او ہو اخبار پڑھنے والا جلدی جنت میں بھیجو۔ کیا زندگی، ارے بے وقوفوں والی زندگی۔ اس مائی والا جذبہ پیدا کر جو کہتی ہے وہ گرتی تھی نا پتھروں سے، کہیں آ کے پکڑتے تھے، کہنے لگی پکڑو پکڑو نا، میرا فکر نہ کرو، جو میرا جذبہ ہے اس کا فکر کرو۔ کوئی پانی پلاتا تھا، ام عمارہ کا احترام کرتے تھے سارے صحابہ۔ 13 زخم کھائے ہیں حضور کی پہرے داری کرتے کرتے، ہاں گردن پہ اور اپنے کندھے پہ اور بدن پہ حضور کی حضور کی ذات کی پہرے داری کرتے کرتے 13 زخم کھائے ہیں اسماعیل نے۔ بلکہ آپ نے ایک موقع پہ منع فرمایا، ام ہمارا تو نہ جا میدان جہاد میں کیا کرے گی، تیرا کیا کام ہے؟ اللہ اللہ سامنے آئی اور کہنے لگی آقا اجازت دو، زخمیوں کو پانی پلاؤں گی۔ خدا کی قسم صحابہ کرام نے لکھا کہ اتنی تکڑی تھی، بڑے بڑے جوان زخمیوں کو کندھے پہ اٹھا اٹھا کر پہاڑوں پہ چڑھ جاتی تھی، مرہم پٹی کیا کرتی تھی صحابہ کرام۔ بار بار پوچھتی تھی آقا اجازت دو، میں پانی پلاؤں گی، تیر پکڑاؤں گی، میں شاباش شاباش کہوں گی، میں نوجوانوں کی کوئی خدمت کروں گی۔ 13 زخم کھائے ہیں 13۔ اور پتا ہے 13 زخم کھا کر جب جنگ میں بچ کے آئی نا، کہنے لگی کالی کملی والے میری تو بڑی تمنا تھی کہ شہید ہو جاؤں، میں تو وہاں سے آ گئی، فرمایا موت تیری شہادت والی ہوگی۔ اتنا بڑا جذبہ، اتنا بڑا شوق، اتنا بڑا ذوق صحابہ کرام کرتے ام عمارہ کا۔ پانی لاؤ بھائی۔ لوط علیہ السلام گھبراؤ نہ، ہم آدمی نہیں، ہم لڑکے نہیں، ہم چھوکرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انہیں آنے دو ہمارے پاس، اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ۔ کیا کرو گے؟ فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ ہم اس زمین کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھر برسائیں گے، نوک دار پتھر آئیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے، یہ اس کو لگے۔ آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا،
فرمایا زمین میری ہے تمہاری نہیں، آسمان میرا، ستارے میرے، چاند میرا، رات میری، یہ دن میرا، یہ ہوا میری، یہ فضا میری، یہ درخت میرے، یہ پہاڑ میرے، یہ سمندر دریا میرے، سارا نظام کائنات میرا ہے، تو کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے، یہ میری مرضی، مسجد میں موت بھیجوں، گھر میں موت بھیجوں، پانی میں غرق کر کے ماروں، کسی اور عذاب میں ماروں، میری مرضی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، عداوت نہ مچاؤ، بدماشی نہ پھیلاؤ، زناکاری نہ پھیلاؤ، ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ، ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں۔ میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے۔ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔ قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی